الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 53 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو چکا ہے، اور جو چیز اس پورے خطاب میں مرکزی مضمون کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا انصاف بے لاگ ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ اس نے جو عظیم منصب تمہیں عطا فرمایا، تم یہ خیال کرنے لگ گئے کہ یہ تمہارا کوئی ذاتی استحقاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کے کچھ تقاضے تھے۔ تم نے جب ان تقاضوں کو فراموش کیا، ان سے گریز اور انحراف کے طریقے اختیار کیے، تو تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسایا۔ اس لیے یہ خیال کیسے کرتے ہو کہ قیامت میں وہ تم کو چھوڑ دے گا، یا اگر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دو گے تو تمہارے ساتھ کوئی رعایت فرمائے گا؟ اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ مرکزی مضمون ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ ان کی تاریخ کے واقعات اللہ تعالیٰ کس ترتیب کے ساتھ ان کے سامنے لاتے ہیں اور پھر اسی نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی۔ یہ فرقان کیا ہے؟ کیا یہ کتاب سے کوئی الگ چیز ہے؟ قرآن مجید کی زبان میں یعنی کے معنی میں ایک واو استعمال ہوتی ہے جس کو بیان کی واو کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن میں عربی زبان کے دو لفظ ہیں جو اگرچہ بہت معروف ہیں، عرب عام بولتے تھے لیکن استعمال نہیں ہوئے۔ ایک یہ آنی یعنی عربی زبان میں بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ قرآن مجید کی زبان کا ایک خاص ذوق اور خاص معیار ہے۔ اسی طرح بھی کے لیے ایزن کا لفظ اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ بڑی مشہور روایت ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان دیر سے جمعے میں آئے ہیں تو ان سے پوچھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں کسی کام میں مصروف تھا، بس باہر سے آیا اور آتے ہی وضو کر کے آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ والوضو ایزن، یعنی جمعے کے دن اور پھر وہ بھی صرف وضو، آپ کو تو غسل کر کے آنا چاہیے تھا۔ تو یہ لفظ عربی زبان میں معروف ہے، لیکن قرآن مجید نے اپنے اسلوب کے شایان شان نہیں استعمال کیا اس کو۔ چنانچہ واو آتی ہے بیان کے لیے، تفسیر کے لیے، اور یہ بہت سی جگہوں پر لوگوں کے لیے مظلہ قدم بن گئی ہے۔ چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی یا کتاب عطا فرمائی تو یہ فرقان کیا ہے۔ اسی طرح دوسری مقام پر میزان کا لفظ آ گیا ہے تو یہ میزان کیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک الکتاب اور الفرقان میں واو تفسیر کی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کتاب عطا فرمائی یعنی فرقان عطا فرمایا، کتاب نازل کی یعنی میزان نازل کی۔ یعنی گویا کتاب کیا ہے، کتاب کی کیا حیثیت ہے، یہ لفظ اس کو بیان کرتا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی، یہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ واو یعنی کے معنی میں ہے، اور دوسرے یہ کہ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے۔ اصل الفاظ ہیں اذا آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان، ان میں الفرقان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے۔ اس کو بیان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، تفسیر کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، وضاحت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کے بارے میں۔
ان میں الفرقان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے، یعنی وہ کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے تاکہ لوگ اس کی روشنی میں دین سے متعلق اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ وہ اجمال کا اسلوب اختیار کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو محققین نے اس طرح بیان کیا تھا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یہی حقیقت ہے جس کی طرف ایک جگہ اشارہ کیا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں پہلے ایجاز کے ساتھ نازل کی گئیں، پھر ان کی تفصیل کر دی گئی، حکیم و خبیر خداوند کی طرف سے ان کی تفسیر کر دی گئی۔ تو یہ طریقہ قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے۔ ان میں الفرقان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے، یعنی وہ کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے تاکہ لوگ اس کی روشنی میں دین سے متعلق اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں۔ دوسری جگہ اس مضمون کو قرآن نے کھول دیا ہے، یعنی سورہ بقرہ میں اسی سورہ کی آیت 213 میں قرآن مجید نے وضاحت فرمائی ہے کہ تورات، انجیل، قرآن، یعنی وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں کے مابین اختلافات ہوئے تو ہم نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا انذار و بشارت کے لیے، اور جب نبوت کا سلسلہ انذار و بشارت کے لیے جاری کیا تو ظاہر ہے کہ انذار و بشارت کا ہدف کیا ہے؟ یہی کہ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ انہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور اس پیشی کے لیے انہیں اپنے پروردگار کے احکام کی پیروی کرنی ہے، اس کی بندگی میں زندگی بسر کرنی ہے، اس کے بندے بن کر دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اس کے لیے نازل فرمائی ہے، اور اس میں جہاں جہاں غلط فہمی کا امکان ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر انذار و بشارت کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ اسی چیز کو بالکل ایک واضح جگہ پر لے آنے کے لیے کتاب نازل کر دی جائے گی، یعنی اللہ کے پیغمبر اپنے ساتھ کتاب بھی رکھیں گے۔ اس کے دونوں طریقے اختیار کیے گئے ہیں، یعنی ہر پیغمبر کے اوپر کوئی صحیفہ نازل کر دیا گیا، کوئی کتاب نازل کر دی گئی، یا یہ ہے کہ وہ پہلے جو کتاب موجود ہے اسی کو پیش کر رہا ہے۔ جیسے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایک طرف تورات کی تصویب کی اور دوسری جانب ان پر انجیل بھی نازل ہوئی، لیکن ان سے پہلے یحییٰ علیہ السلام نے تورات ہی کی منادی کی اور ان کو یہ بتایا کہ یہ در حقیقت اللہ کی کتاب ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اور اب تمہارے اوپر اللہ کی آخری حجت پوری کی جانے والی ہے، لہٰذا سنبھل جاؤ اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی اس کو تمہیں کما حق کو پورا کرنا ہے۔ تو اسی سورہ کی آیت 213 میں قرآن مجید نے یہ بات کھول دی ہے، یعنی فرقان میں جو چیز چھپی ہوئی ہے، میزان میں جو مدعا ہے، اسی کو کھول دیا ہے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی انزلنا معهم الکتاب، ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، اور کتاب کے نزول کا مقصد کیا تھا کہ وہ ان کے اختلافات میں حکم بن جائے، فیصلہ کر دے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کے کچھ تقاضے بیان کیے ہیں، یعنی جب قرآن فرقان ہے، جب قرآن میزان ہے، جب قرآن حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو پھر یہ لازم ہے کہ وہ قطعی الدلالہ ہو، وہ اپنی بات پوری شان کے ساتھ کہے اور اس میں کوئی ابہام نہ رہے، حجت تمام ہو جائے، ہر پہلو سے حق واضح ہو جائے۔ اگر اس کی یہ حیثیت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان اپنی عقل ہی کا پیرو ہوگا، یعنی پھر تو عقل حکومت کرے گی، پھر ہمارے پاس کوئی آخری حجت نہیں ہے، یعنی عقل جو مقدمات قائم کر لے گی، قرآن مجید میں کوئی چیز اس کے مطابق ہوگی تو قبول کر لی جائے گی، حدیث میں کوئی چیز اس کے مطابق ہوگی تو قبول کر لی جائے گی، پھر وہ اپنی جگہ پر حجت نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حجت ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن میزان ہے، یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہے۔ یہی حیثیت قرآن مجید سے پہلے تورات کو حاصل تھی۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ
یہ کتاب ہم نے دی، یہ کتاب عطا فرمائی، یعنی فرقان، حق و باطل میں فیصلہ کرنے کی کسوٹی، یہ بھی عطا فرمائی۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہی بات ہے جس کو واضح کر دیا آیت 213 میں، اسی سورہ کی آیت 213 میں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، گویا جو بات یہاں پر ایک لفظ میں ادا کی ہے اس کو وہاں ایک پورے جملے میں کھول دیا ہے۔ یہ ہے فصلت من لدن حکیم خبیر، واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مقصود کیا ہے اس سے، اختلافات کا فیصلہ۔ سورہ حدید کی آیت 25 میں یہی بات لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کے الفاظ میں بیان ہوئی۔ یہ آیت بھی سورہ حدید میں آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیوں کو باعث بن گئی۔ اس میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کیوں نازل کی ہے، اس لیے نازل کی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی یہ اسلوب عربی زبان میں گویا اس مدعا کو ادا کر رہا ہے کہ دین کے متعلق اگر کوئی ادھر ادھر کی چیزیں ہیں، اگر کوئی انحراف ہو گیا ہے، اگر کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے، اگر لوگ فیصلے پر نہیں پہنچ رہے ہیں تو وہ ٹھیک انصاف کی بات پر آ جائیں، یعنی صحیح بات پر آ جائیں۔ یہی مدعا ہے جو وہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگ اگر اس کو اختیار کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں عدل و انصاف کا علمبردار ہو جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر آ جائیں، دین کے معاملے میں انصاف پر قائم ہو جائیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یعنی ان کے ذریعے سے لوگ حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یہ مدعا ہے فرقان کا۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ عطا فرمائی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو، یعنی ظاہر ہے کہ یہ کیوں نازل کی گئی، اسی لیے نازل کی گئی کہ یہ کتاب رہنما بنے، انسان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے وہ اس کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرے، جب بھی کوئی اختلاف سامنے آئے اس کے فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کرے۔ اصل میں کتاب کی یہی حیثیت ہے جو بدقسمتی سے فراموش ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوا، صرف نصارہ کے ساتھ نہیں ہوا، یعنی اس وقت بھی دیکھ لیجئے کہ اگر بنی اسرائیل آج اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر وہ تورات کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، اور نصارہ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ انجیل کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، تو جو دین انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، جو بدعات انہوں نے پیدا کر رکھی ہیں، شرک کی جو صورتیں ان میں درائی ہیں، سب بالکل ہوا ہو جائیں۔ یعنی یہ کتابیں اتنی واضح ہیں ان موضوعات کے بارے میں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انجیل کو اگر آپ پڑھیں، یعنی انجیل ترتیب دینے کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے، انجیل روایت کی صورت میں ہے، یعنی قرآن مجید بھی ایسا ہی ہوتا اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا موقع نہ ملتا کہ آپ کو اقتدار حاصل ہوا اور ایک نظم قائم ہو گیا اور آپ کے صحابہ کی جماعت منظم ہو گئی، تو پھر قرآن مجید پورے کو ترتیب دیا گیا آخر میں۔ انجیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، تورات بھی ترتیب دے دی گئی، انجیل اسی صورت میں تھی جیسے اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بعد ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے تو قرآن ہوتا۔ چنانچہ پھر روایت کرنے والوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے پورے واقعات بیان کیے، یعنی اسی طرح جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور پھر یہ وحی نازل ہوئی اور وہاں اس کو نقل کر دے، تو ہمارے پاس انجیل اس صورت میں ہے۔ آپ ان تمام مقامات کو پڑھ لیجئے اور باقی کیا ہے، یعنی صرف پہاڑی کے بعض کو اگر پڑھ لیجئے تو بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین کے وہ بنیادی مقدمات جن میں نصارہ نے، بلکہ کہنا چاہیے کہ پال کے پیروں نے غلطی کھائی ہے، جیسے ایک ایک چیز واضح کر دیا۔ یہ بات کہ تورات کی شریعت ختم کرنے کے لیے حضرت مسیح آئے تھے، نہیں، ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پہاڑی کا آواز شروع یہیں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دین کے حقائق واضح کرتے ہیں، اور کس شان کے ساتھ واضح کرتے ہیں، یعنی اس وقت بھی مسلمانوں کو اس بعض کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے۔ یعنی جس صورتحال سے ہم اس وقت دوچار ہیں بالکل وہی چیز ہے جو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی ہے، اور پھر آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح ہے جس کی بنیاد پر تمہیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ گویا کفارے کا عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ، ان سب کی نفی کر دی اور دین بالکل ٹھیک اپنی اصل صورت میں پیش کر دیا ہے۔ تو کتاب اصل میں یہی چیز کرتی ہے۔ اس وقت اگرچہ وہ ترتیب بھی نہیں پا سکی،
اس کو اس طریقے سے اس کی زبان میں بھی محفوظ نہیں رکھا جا سکا، لیکن ترجمہ در ترجمہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان بنیادی حقائق کو اس فیصلہ کن انداز میں واضح کر دیتی ہے۔ اور قرآن مجید کے تو خیر کیا کہنے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ فرمایا کہ یہ مقصد تھا اس کتاب کا، یعنی تمہیں کتاب دی گئی تو اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ محض تمہارے لیے ایک شرف ہے کہ ہم حامل قرآن ہیں یا ہم حامل تورات ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو، یعنی اس میں اسلوب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف واقعات اسی اسلوب میں ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ایسے ایک خطیب رکھتا ہے کہ یاد کرو ہم نے تمہیں پوری دنیا کا اقتدار دے دیا تھا، یاد کرو ایک زمانے میں اندلس میں تمہاری سلطنت قائم ہوئی تھی، یاد کرو ایک وقت میں تم نے روما اور ایران کی سلطنتوں کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ تو یہ اسلوب ہے جو اختیار کیا گیا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، یہ بچھڑا بنا کر۔ بنی اسرائیل کو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں انہوں نے مصر میں فرعون کی غلامی سے نجات پانے کے فوراً ہی بعد یہ عظیم جرم کر ڈالا، یعنی پیغمبر کی موجودگی میں شرک، اور شرک بھی اس درجے کا کہ اس کے لیے ایک بچڑا بنا لیا جس کو اب پوجا جائے گا۔ لوگوں تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بہت مختصر طریقے سے اشارہ کر رہا ہے قرآن مجید، اس لیے اشارہ کر رہا ہے کہ ان واقعات سے مخاطبین اچھی طرح واقف ہیں، یعنی ان کو معلوم ہے کہ کیا واقعات ہیں۔ میں نے کئی بار اس معاملے میں توجہ دلائی ہے کہ جب قرآن مجید اجمال کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اپنے مخاطبین کے لحاظ سے اختیار کرتا ہے، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں، یعنی ہمارے مخاطبین جن حقائق سے واقف ہوتے ہیں ہم ان کی تفصیل نہیں کرتے، مقصود انذار و بشارت ہے، اتمام حجت ہے، حقائق کی وضاحت ہے، تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو یہ واقعات چونکہ معلوم و معروف ہیں، بنی اسرائیل کا بچہ بچہ ان سے واقف ہے، وہ تورات میں ان کو پڑھتے ہیں، ان کے علماء ان سے واقف ہیں، بعضوں میں سنائے جاتے ہیں، جس طرح کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں بالعموم ہمارے ہاں تاریخ کے واقعات سنائے جا رہے ہوتے ہیں، بدر کا مارکہ اس طریقے سے ہوا، احد کا مارکہ اس طریقے سے ہوا، صحابہ کرام ایسے ایمان لائے، یہ سب واقعات معلوم معروف ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ یہی صورت اس وقت بھی تھی، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان کی تفصیلات بیان کر کے ان پر حجت تمام کی جائے، اشارات کیے گئے ہیں اور ان پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو۔ اس کے لیے اصل میں لفظ بارئکم استعمال ہوا ہے، میں نے لکھا ہے اس کے اور خالق کے مفہوم میں اگرچہ باریک سا فرق ہے، لیکن عام استعمال میں دونوں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ اپنے اندر کچھ شیڈ کا، ایک خاص پہلو کا فرق رکھتے ہیں، جب وہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو اس فرق کا لحاظ کر کے ان کے معنی سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ہم معنی استعمال ہو جائے، یعنی ایک دوسرے کی جگہ آ جائے۔ یہی صورتحال لفظ رسول کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید اس کو ایک اصطلاح کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، اور فرستادگان الہی میں، خدا کے بھیجے ہوئوں کے معنی میں، اس کا پیغام لانے والوں کے معنی میں بھی استعمال کر لیتا ہے۔ تو جو لوگ اسالیب کی ندرتوں سے واقف نہیں ہوتے وہ انہی چیزوں سے استدلال کر کے بڑے بڑے حقائق کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے، تو کیا محض توبہ کافی ہوگی؟ بڑی سخت سزا دی گئی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ نہیں، اس کی تلافی کرنا ہوگی، اور تلافی کیسے ہوگی؟ یعنی پیغمبر موجود ہے، اتمام حجت ہو چکا ہے، دینونت کا ظہور سامنے ہو گیا ہے، فرعون غرقاب ہوا ہے، یہ مصر سے نکلے ہیں، انہوں نے غیر معمولی معجزات دیکھے ہیں، وہ عصا اب بھی معجزات دکھا رہا ہے۔ اس موقع پر شرک کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ جب اتمام حجت اس درجے میں ہو جائے تو اس کے بعد
پھر وہ نوبت آ جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ لا یوسک وثاقہ احد ولا یعذب عذابہ احد، پھر اللہ جیسا عذاب دیتا ہے ویسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، اور جس طرح باندھتا ہے اس طرح کوئی باندھ نہیں سکتا۔ تو یہ معاملہ سمجھ لینا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے جو واقعات یہاں زیر بحث ہیں تو ان کی خصوصی حیثیت بھی پیش نظر رکھی، یعنی ایک تو وہ پہلو ہیں جن کی طرف میں نے یہاں اشارہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی بعثت ان کے اندر ہوئی، ان کے سامنے فرعون پر اتمام حجت کیا گیا، ظاہر ہے کہ ضمناً ان پر بھی ہوا، اللہ کی حجت ہر لحاظ سے واضح ہو گئی، وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یعنی اب تو کوئی تردد باقی نہیں رہا، ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، ان کے سامنے ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ اور اس کے لشکر خدا کے قہر کا نشانہ بن گئے، وہ اطمینان کے ساتھ پار ہوئے اور قدم قدم پر معجزات دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے۔ تو یہ صورتحال تو ایک پہلو سے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا انتخاب ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ انہیں خدا کی دینونت کا نمونہ بن کر رہنا ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ دینونت کا نمونہ جب کوئی فرد یا قوم بنتی ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ خدا اس کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ دنیا میں کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ اگر وہ صحیح رویہ اختیار کرے تو جو جزا اسے دی جائے اس کو دیکھ کر لوگ جانیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ وہ جو بائبل میں ایک تلمیح اختیار کی جاتی ہے کہ خدا ان کے رتھوں کے ساتھ چلتا تھا، خدا ان کے لشکروں کے ساتھ چلتا تھا، تاکہ فلسطی دنیا کی دوسری قومیں جان لیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز، اور اگر کسی موقع کے اوپر وہ خدا کی شریعت سے انحراف کریں تو پھر ان کی پٹائی ہو، اور یہ سب کو پر واضح ہو جائے کہ وہ پروردگار جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہی آج انہیں سزا دے رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ معاملے کی نوعیت یہی ہے، یعنی ان کے معاملے کو عام قوموں کے طریقے پر قیامت پہ مؤخر نہیں کیا جاتا، جزا و سزا کا معاملہ یہاں بھی ہوتا ہے، اور قیامت کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہاں انفرادی جزا و سزا ہوگی، یعنی فرد کا نامہ اعمال الگ سے زیر بحث آئے گا اور اس کے لحاظ سے فیصلہ سنایا جائے گا۔ قومی حیثیت سے جو کچھ معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ اسی دنیا میں ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا اتمام حجت کے باوجود، تو پھر تو یہ معلوم ہے کہ اتمام حجت ہو جائے تو پھر دنیا میں سزا ملتی ہے، یعنی عام قانون کے مطابق بھی اگر اتمام حجت ہو جائے تو جس قوم پر اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے اس کو دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے، اور ان کی تو حیثیت بھی خصوصی ہے۔ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیے، چنانچہ ان کو اس طرح معاف نہیں کیا گیا، اور یہی مقصود ہے یہاں بیان کرنا کہ جب تم نے اس طرح کے کسی ظلم کا ارتکاب کیا ہے تو اگر خدا نے یہاں معاف نہیں کیا تو آخرت کے بارے میں جھوٹی امیدیں قائم کر کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اس کے لیے اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ یہ الفاظ پڑھ لینے آسان ہیں، ذرا تصور کیجئے کہ کیا صورت پیدا ہوئی، یعنی ہر شخص سے کہا گیا کہ وہ اپنے ہی بھائی کو، اپنے ہی بیٹے کو قتل کرے گا، اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ اپنے ہاتھوں سے قتل کرو کی جو الفاظ آئے ہیں وہ ہے فقتلوا انفسکم۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل الفاظ ہیں فقتلوا انفسکم۔ عربی زبان میں اس جملے کے معنی اپنے آپ کو قتل کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قتل کرنے کے بھی، یعنی یہ تعبیر دونوں معنی کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے۔ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوم کے لوگ اگر کفر و شرک پر اصرار کریں تو قرآن کی روح سے اس جرم کی انتہائی سزا موت ہے۔ یہ قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ اگر کوئی قوم کفر یا شرک کا ارتکاب کرے گی اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس پر حجت تمام کر دی جائے گی، یعنی واضح کر دیا جائے گا کہ حق کیا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ شرک کا ارتکاب کرتی ہے، اس سے باز نہیں آتی، کھلے شرک کا ارتکاب کرتی ہے، شرک کو مذہب کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، یہ کہہ کر اس کا ارتکاب کرتی ہے کہ شرک ہے اور یہی اصل دین ہے، تو پھر اس کی سزا موت ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو سزا بیان ہوئی ہے یہ خدا کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ہماری فقہ میں جو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اس میں کفر اور شرک کی سزا قرآن مجید میں پڑھی جاتی ہے، اور پھر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہم کو بھی دینے کا حق ہے، یہ اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت ہوتا ہے
گویا خدا کی طرف سے حجت تمام ہوتی ہے، اور پھر یہ سزا بھی خدائی کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اس سزا کو دنیا میں بھی خدائی دیتا ہے اور آخرت میں بھی خدائی دے گا۔ شرک اور کفر اور ارتداد، ان جرائم کی سزا دینے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے۔ یہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی تفصیل میں حدود و تعزیرات پر گفتگو کرتے ہوئے کر چکا ہوں، وہاں اس کو دیکھ بھی لیجئے اور سن بھی لیجئے۔ اصل الفاظ ہیں فقتلوا انفسکم۔ عربی زبان میں اس جملے کے معنی اپنے آپ کو قتل کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قتل کرنے کے بھی۔ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوم کے لوگ اگر کفر و شرک پر اصرار کریں تو قرآن کی روح سے اس جرم کی انتہائی سزا موت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے جب پیغمبر کی موجودگی میں شرک کا ارتکاب کیا تو یہی سزا ان پر نافذ کی گئی۔ یعنی یہ سزا تو قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان ہوئی ہے، لیکن بنی اسرائیل کو یہ دی گئی، اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ اور ان کے معاہدین اس کے نفاذ پر مامور کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا ہے۔ یعنی جس وقت پھر سورہ توبہ نازل ہوئی ہے جو عذاب کی سورہ ہے، تو اس میں کن لوگوں سے کہا گیا کہ اب تم جاؤ اور ان کو جہاں پائے جائیں مار دو۔ وہ صحابہ کرام اپنے اعزاء و اقربا ہی پر اس سزا کے نفاذ کے لیے مامور کیے گئے۔ یعنی یہ قریش کو دی جائے گی، یہ بنی اسماعیل کو دی جائے گی، یہ عرب کے لوگوں کو دی جائے گی، تو دینے والے کون ہیں؟ کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا بھائی ہے۔ اس کی جو پہلی قسط نازل ہوئی ہے معرکہ بدر میں، اس میں بھی یہ معلوم ہے کہ بھائی کو بھائی پر تلوار اٹھانی پڑی ہے، باپ کو بیٹے پر تلوار اٹھانی پڑی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے صاحبزادے نے کہا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے لیکن میں گریز کر گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، اس وقت تب کفر کے علمبردار تھے، میں حق کے لیے تلوار اٹھائے ہوئے تھا، میری تلوار کے سامنے اگر تم آتے تو میں گریز نہ کرتا۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے جب پیغمبر کی موجودگی میں شرک کا ارتکاب کیا تو یہی سزا ان پر نافذ کی گئی، اور ان کے معاہدین، یعنی ایک وہ لوگ تھے جو مشرکین ہو گئے اور دوسرے وہ جو معاہدین ہیں، ان کے معاہدین اس کے نفاذ پر مامور کیے گئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بچڑے کو الہ بنانے والوں کی گردنیں مار دیں تاکہ اہل ایمان کی آزمائش ہو اور بنی اسرائیل کی جماعت کو مجرموں سے پاک کر دیا جائے۔ یعنی بنی اسرائیل چونکہ خدا کی منتخب جماعت تھے تو یہ دوسرا مقصد بھی پیش نظر تھا اس سخت سزا میں کہ یہ جماعت مجرموں سے پاک رہے۔ اس کی تطہیر کا عمل مسلسل ہوتا رہا ہے تاکہ یہ پاکیزگی کے ساتھ خدا کی دعوت دے۔ اور میں اپنے بعض لیکچرز میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے جو سزائیں ہیں، جرائم کی سزائیں ہیں، وہ بھی زیادہ سخت ہیں۔ یعنی ان کی خاص حیثیت کو پیش نظر رکھ کر ان سزاؤں کو سمجھنا چاہیے۔ بائبل کی کتاب خروج کے باب 32 میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔ موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، یعنی جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اس کی خبر دی، وہ تورات کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے، بڑے غصے میں تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جو خداوند کی طرف ہے، یعنی اپنے ایمان پر قائم ہو، میرے پاس آ جائے۔ یعنی پہلے تطہیر کا عمل ہوا۔ سورہ آل عمران میں اور بہت سی دوسری صورتوں میں دیکھیں گے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پہلے تطہیر کا عمل ہوا ہے۔ میں نے جگہ جگہ البیان میں یہ بتایا ہے کہ ایک تو وہ تزکیہ و تطہیر ہے جو نفس کے معاملے میں ہوتا ہے، یعنی اسے رذائل سے پاک کیا جائے، اس کے اندر فضائل کو نشو و نما دی جائے، ایک وہ چیز ہے۔ اور ایک جس وقت پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جماعت کی تطہیر ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کا موضوع ہے۔ سورہ آل عمران میں تو ساری بحث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت کی تطہیر کی ہے، یعنی ان کے اندر جو سچے اہل ایمان ہیں ان کو پہلے الگ کیا ہے، عذاب کا فیصلہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جو خداوند کی طرف ہے، یعنی اپنے ایمان پر قائم ہو، میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے
کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ سزا اس طریقے سے نافذ کی گئی۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا، یعنی جس وقت لوگوں کو توجہ ہو چکی تھی کہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، کن حالات میں ہو گیا ہے، کس صورت میں ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے چون و چرا نہیں کی۔ چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً 3000 مرد کھیت آئے۔ یہ تعداد تھی ان لوگوں کی جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر پرستش کی تھی۔ اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ مؤخر کرنے کا نہیں ہے، آج ہی شام تک اللہ تعالیٰ سے معافی ہو جانی چاہیے۔ اللہ کا غضب کیسا تھا، اس وقت صورتحال کتنی سنگین ہو گئی تھی، وہ ان الفاظ سے سمجھی جا سکتی ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا۔ جب اس سزا کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی واضح کر دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ آسان نہیں تھا یہ معاملہ، یہ گویا اس کے لیے تفصیل فرمائی ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ تم اسے بہت بڑا ظلم اور اپنی قوم کا نقصان خیال کرو، لیکن تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اولاً اس لیے کہ شہادت حق کے جس منصب پر تمہیں فائز کیا جا رہا ہے، اس کے لیے تمہاری جماعت کی تطہیر ضروری ہے۔ ان چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید کے فہم میں بہت سی مشکلات ہیں جو اس کے بعد مشکلات نہیں رہیں گی، یہ معلوم ہو جائے گا۔ اور حدیثوں کو سمجھنے میں نے میزان میں یہ بتایا ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کے مرحلے میں کس نوعیت کے احکام دیے ہیں۔ یہ تطہیر ہی کا مرحلہ ہے جس میں ایک نابینا صحابی کا عذر بھی قبول نہیں کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ مسجد میں آنا ہوگا۔ عام حالات کا یہ قانون نہیں ہے۔ تو یہ عام حالات اور خاص حالات، ان کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری فقہ میں بڑی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اولاً اس لیے کہ شہادت حق کے جس منصب پر تمہیں فائز کیا جا رہا ہے، اس کے لیے تمہاری جماعت کی تطہیر ضروری ہے۔ ثانیاً یہ قتل عام تمہارے اندر خدا کی دینونت صغریٰ کا ظہور ہے، یعنی وہ قیامت جو برپا ہونی ہے، قیامت کبریٰ، وہ دینونت کبریٰ ہوگی، بڑی جزا و سزا ہوگی۔ چھوٹے پیمانے پر یہ اسی جزا و سزا کا ظہور ہے جو توحید کے معاملے میں تمہیں ہمیشہ متنبہ رکھے گا۔ یعنی اس کی یاد رہے گی کہ وہ وقت آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت حکم دیا تھا اور ہمیں اس پر عمل کرنا پڑا تھا، تو تم متنبہ رہو گے کہ توحید کا معاملہ خدا کے نزدیک کیسی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ثالثاً اس جرم کا ارتکاب تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا اس کا کفارہ بھی ادا ہونا چاہیے۔ اس سے توقع ہے کہ تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہارے پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں ایک مرتبہ پھر تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ یعنی کفارہ، تطہیر اور تنبیہ، یہ تینوں چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ چنانچہ تم نے یہ کیا، یعنی اتنی بات مقدر ہے، اس کو میں نے کھول دیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فتاب علیکم، تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی اصل معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی، یعنی وہی ہے کہ جو اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سزا دے کے بھی معاف کر دیا تو بڑی بات ہے، کیونکہ جس منصب پر فائز کیے گئے تھے اس میں اس طرح کے جرم کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم معزول کر دیے جاتے اور تمہیں زمین سے مٹا دیا جاتا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور وہ یہ کیا کہ صرف ان لوگوں کو سزا دی اور سزا کے نفاذ کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا
میری قوم کے لوگوں، تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی اصل معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔